الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت جو ہے، یہ سارا شریعت کا علم اور شریعت کے احکامات ایک نقطے کے اوپر ختم ہوتے ہیں اور ایک نقطے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، بجائے اس کے کہ بندہ شریعت کے معاملات میں عقل دوڑائے، نظر دوڑائے، غور و فکر کرے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے۔ بھائی جو حکم ہے بس اس کی پیروی کرنی ہے، اور جس طرح سے حکم ہے اسی طرح سے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اسی چیز کا نام اتباع اور پیروی ہے۔ وہاں انسان کو سوال کرنے کا، آبجیکشن لگانے کا، شریعت کے اوپر یس یا نو کا کراس کرنے کا انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ بس یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اسی چیز کے اوپر بندے کو اطمینان ہونا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے عمل پہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ اپنی طرف سے جب تک اپنی تسلی نہ ہو جائے تب تک مطمئن نہیں ہوتے۔ ایک ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم کہ بندہ اسی پہ مطمئن ہو جائے، ایک ہے بندہ اپنے جناب نفس کے وہم کو دور کرنے کے لیے مطمئن اپنے آپ کو کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام عامر بن راحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سال کوئی بندہ ان کے پاس بیٹھا رہے تو امام شافعی کی زبان سے فضول بات کوئی نہیں سنے گا، با مقصد گفتگو ہوگی یا قرآن کی تلاوت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے سنت تو یہ ہے جب وضو کرے بندہ تو داڑھی کے بالوں کا یوں خلال کرے، یعنی ایک چولو داڑھی کے نیچے ڈالنا چاہیے، پھر انگلیاں گیلی داڑھی کے اندر یوں پھیرنے چاہیے۔ امام شافعی نے کہا سنت تو یہی ہے۔ کہتا ہے امام صاحب یہ داڑھی کے اتنے زیادہ بال ہیں، ہاتھ کی تو 5 انگلیاں یا 4 انگلیاں جو داڑھی میں ہم پھیرتے ہیں، ان 4 انگلیوں سے ساری داڑھی کے بال گیلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم ایسا کرو کہ رات کو اپنی داڑھی اتار کے پانی میں گیلی کر دیا کرو، اور صبح اٹھ کے اپنی داڑھی اپنے چہرے پہ لگا لیا کرو تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ اور بعد میں فرمانے لگے اللہ کے بندے، اتباع جب ہم نے کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب انہوں نے کہہ دیا ایسے کرنا ہے تو ہمیں آگے سوال کرنے کی جرأت ہی نہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ دیا اس بندے کو، فرمایا سنت تو یہی ہے، اب تم آگے باتیں کر رہے ہیں کیا اس سے سارے بال گیلے ہوں گے کہ نہیں؟ بھئی ہمیں سنت میں حکم ہی اتنا ہے، اب تم ایسا کر کے رات کو داڑھی پانی میں بھگو دیا کر، صبح اٹھ کے لگا لیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا من اعلاہ۔ جب بندہ چلتا ہے، میں نے یا آپ نے جرابیں پہنی ہوں یا موزے پہنے ہوں، تو چلتے وقت جراب یا موزے کا کون سا حصہ زمین کو ٹچ ہوتا ہے؟ اوپر والا کہ نیچے والا؟ نیچے والا ہے نا۔ قدم کا یہ نچلا حصہ یہ زمین کو ٹچ ہوتا ہے، وہ جراب پہنی ہو تب بھی، موزہ پہنا ہو تب بھی۔ اگر تو بندہ عقل کے اوپر جائے، اپنے وہم کے پیچھے جائے،
تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے پھر عقل کہتی ہے یہ نیچے والا حصہ زمین کو ٹچ ہوتا ہے، گندا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اوپر والا نہیں، پھر اب دوبارہ مسح کرو تو نیچے کرو، اوپر نہ کرو۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن دین عقل کا نام نہیں، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ نے حکم دے دیا اوپر کرنا ہے، بس اوپر ہی کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرنا ہے کم سے کم اعضاء کو کتنی بار دھونا ہے؟ 1 بار کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ دھونا ہے 3 بار۔ اور وہاں پہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَمَن تَعَدَّى مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ علیہ السلام۔ اس کو 3 بار دھونے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی، وہ پھر 4تھی بار دھونے لگ گیا، اس نے رسول اللہ کے حکم سے بڑھ کے عمل کیا ہے۔ ہمارے لوگ کئی یہاں پہ وہ بازو دھونے کے بعد نا وہ پھر جناب چولہوں میں پانی لے کے یوں کرتے جائیں گے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے حد 3 بار دھونے کا حکم دیا۔ اب یہ اوپر جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سارا ہمارے اندر کا وہم ہے اور کچھ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اطمینان اسی عمل میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا بیان کرتا ہے۔ اگر اس پہ اطمینان نہیں تو پھر بندے کو اطمینان نصیب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ نماز امام کے پیچھے پڑھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ تو یہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کسی صحابی نے اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے نماز مکمل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا مالی انازع القرآن لعلکم تقرؤون خلفی، اور بھائی لگتا ہے میرے پیچھے تم اونچی اونچی پڑھتے ہو، تمہارے اونچی پڑھنے کی وجہ سے میری نماز میں خلل پڑ رہا ہے اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ تو حکم کیا ہے؟ جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں اپنے منہ میں آہستہ بندے کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے کئی بندوں کا اطمینان نہیں ہوتا، وہ امام کے پیچھے بھی اتنی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام بھی اور ارد گرد کے سارے نمازی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، یہ اپنے اندر کے وہم کو دور کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور سراسر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، شریعت ہے اتباع کا نام، شریعت ہے پیروی کا نام۔ جہاں حکم آ گیا، جتنا آ گیا، جیسے آ گیا، اس پہ آمنا و صدقنا، اللہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ہم اس پہ اپنا سر تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر کی باتیں نا ساری، یہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اس سے میرے بھائیوں ایک تو بندہ شریعت کے مخالف چلتا ہے اور ایک بندے کے اندر کا وہم رکتا نہیں، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور جتنا بڑھا لو اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کیا کریں، جو سنت ہے اس کو اپنانے کی، اس سے برکت بھی ملتی ہے۔ میں آخری مثال دیتا ہوں، رات کو ہم سارے لوگ سوئے ہیں، اللہ ہمیشہ آرام اور سکون کی نیند عطا فرمائے، آمین۔ سارے سوئے ہیں نا جی؟ اب دوسری طرف آ جائیں، ہم سونے والوں میں سے رات کو سونے سے پہلے کس کس بندے نے وضو کیا اور کس کس بندے نے سونے سے پہلے کے اذکار پڑھے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، اپنے اپنے دل میں سوچ لے۔ فرق پڑا ہے صرف ایک چیز کا، جس نے وضو نہیں کیا وہ بھی سویا ہے، جس نے وضو کیا ہے وہ بھی سویا ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا پڑا، اس نے سنت پہ عمل کیا، وضو کر لیا۔ اب برکت کیا ملی، رحمت کیا ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ وضو کر کے بستر پہ آ کے لیٹتا ہے اور سونے کے اذکار پڑھ لیتا ہے،
کتنی لمبی رات ہے، اور ہم رات کو کتنے کو کروٹیں بدلتے ہیں اپنے بستر میں، کوئی پتہ نہیں، بندہ سویا ہوتا ہے، دونوں سو رہے ہیں، بغیر وضو کر کے جو سویا وہ بھی اور وضو کر کے جو سویا وہ بھی۔ سنت کی برکت بتا رہا ہوں، صرف اس نے سنت کو اپنایا۔ فرمایا ساری رات اللہ کا ایک فرشتہ اس وضو کر کے سونے والے کے سرانے کھڑا رہتا ہے اور پوری رات ہی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنا فرق پڑ گیا، نیند اس نے بھی پوری کی، نیند اس نے بھی پوری کی، چھوٹے سے عمل سے فرق کہاں پہ گیا؟ اس کی نیند دعاؤں کے بغیر، رحمتوں کے بغیر، گناہوں کی بخشش کے بغیر، یہ سویا بھی رہا، گناہ بھی معاف ہوتے رہے، رحمت بھی نازل ہوتی رہی، فرشتہ پہرا بھی دیتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا رہا۔ تو میرے بھائیو اپنے آپ کو ہمیشہ سنت پہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کی جتنی باتیں ہیں ان سے اجتناب کریں، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔